تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ وہ اپنے اسٹیٹ کا راجا تھا۔ راجا، اس کی حکومت کافی وسیع ملک پر تھی۔ دارالحکومت اس کا بہت حسین اور خوبصورت تھا۔ ملک کی زمین سونا اگلتی تھی، سرسبز و شاداب علاقے تھے، جگہ جگہ اچھے پاندار دریا بہتے تھے۔ ملک وزیر چلاتا ہے، اس کا وزیر اعظم بہت ذہین اور عقل مند تھا، لیکن اس کے ملک کا دستور تھا کہ وہ اپنے ایشور، اپنے بھگوان، اپنے پرماتما کو خراج پیش کرنے کے لیے مختلف طریقے سے اپنے رسوم عبادات بجا لاتا تھا۔ راجا کا نام کنور سین تھا، وزیر کا نام رتن سین تھا۔ مہینے میں ایک بار وہ چاند کی پوجا کرتا تھا۔ وہ پورنماسی یعنی 14ویں کا چاند، جب چاند کامل ہوتا تھا تو راجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ اور اپنے نجومیوں کے ساتھ کھابڑی ندی میں جاتا، اور جب چاند دریا کے بیچ میں آ جاتا تو 14ویں کے چاند کو پانی میں دیکھتا تھا۔ جیسے ہی اسے چاند نظر آتا، وہ دریا میں کچھ دور چلتا اور بالکل چاند کے قریب پہنچ جاتا، اور پہنچ کر کچھ پھول اور کچھ سیندور چاند کو نظر کرتا۔ یہ اس کی پوجا تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، چاند اس کے اسٹیٹ پہ چھایا ہوا تھا، چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ تم سلامت رہو، اللہ ایسے سننے والے ہر بولنے والے کو دے۔ چاندنی نے اپنا فرش بچھایا تھا، لہروں میں چاند چمک رہا تھا۔ ایک بار اس نے چاہا کہ پھول چڑھا دے 14ویں کے چاند کو، کہ اس کی نظر پانی پہ گئی۔ پیچھے وزیر، دائیں بائیں نجومی، اس نے دیکھا چاند تو 2 ٹکڑے ہیں۔ آدھا چاند دائیں طرف جا رہا تھا، آدھا چاند بائیں طرف جا رہا تھا۔ چاندنی 2 حصوں میں سمٹ رہی تھی اور بیچ میں اندھیرا چھا رہا تھا، اور پانی کی لہروں میں چاند ایسے جیسے ٹوٹی ہوئی کشتی بہتی۔ کاہے کو ایسا سما دیکھا تھا؟ ایک بار مڑ کر رتن سین کے چہرے کو دیکھا۔ بادشاہ پر جب مشکل آتی ہے تو وزیر کو ہی تو ملتے۔ لیکن وزیر کیا کرتا؟ اس لیے کہ یہ تو اچنبا تھا، یہ تو کرشمہ تھا۔ وزیر اعظم نے نجومیوں کو دیکھا کہ جلدی حساب لگاؤ ورنہ گردن نہ اڑا دی جائے، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں وہی ٹوٹ گیا، وہی کامل نہ رہا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ نجومیوں نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور وید اور مہا بھارت کے کچھ شلوک پڑھے۔
اور اپنے معبود سے پرارتھنا کر کے آواز دی، معبود بھگوان ایشور بتا یہ چاند کیوں ٹوٹا، یہ چندرما دو ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ آنکھ کھولی ان رومیوں نے اور ایک بار بادشاہ کے آگے ہاتھ باندھے، کہا راجا کنور سے عرب دیش میں ایک نبی کا نے پرویش کیا ہے، ایک نبی نے پرویش کیا ہے، وہ بھی چندرما سمان ہے، وہ چندر سروپی ہے، اس کے چہرے سے بھی چاندنی چھٹکتی ہے، وہ مکے دیش کا رہنے والا ہے، اس کی امت بڑی ناخلف ہے، وہ بس اپنی قوم سے کہتا ہے بھگوان تو ایک ہے، ایشور تو ایک ہے، وہ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج وہ بلند پہاڑی پر تھا اور اس نے کہا کہ اقرار کرو کہ ایک ہے ایشور، اس کی قوم نے ماننے سے انکار کیا اور پھر یہ کہا کہ بتاؤ یہ چاند اگر تم توڑ سکتے ہو تو ہم تمہارے خدا کو مان لیں۔ بس اس نے اپنی ایک انگلی اٹھائی ہے اور چاند ابھی ابھی ٹوٹا ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ پانی سے راجا باہر آیا، دربار میں پہنچا، رتن سین سے کہا، وزیر سے کہا جلدی جاؤ، ایسا چمتکار دکھانے والا پھر سچا ہی اوتار ہے، وہ پھر بھگوان کا سچا اوتار ہے، کچھ تحفے لے جاؤ اسے پیش کرنا، اور اگر امتحان ہی کرنا ہے تو کچھ چیزیں اس طرح لے جاؤ کہ جو اس کے دیش میں نہیں پائی جاتی، اگر وہ نام بتا دے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ سچا ہے، اس کا دھرم ستیہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو پوری تقریر ہندی میں کر دوں۔ اس کا دھرم ستیہ ہے، جاؤ اور جا کر اسے ہمارا سلام کہہ دو، سلام کہہ دو۔ رتن سین چلے، فوج کے سپاہی بھی ساتھ تھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، عرب کا سفر تھا، ادھر سفر شروع ہوا، اور وہاں جب چاند ٹوٹا تھا تو ابو قبیس کی پہاڑی پر ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی سب کے سب یہ کہہ رہے تھے اگر چاند توڑ دو تو ہم خدا پر ایمان لائیں گے۔ ایک بار سرکار دو عالم نے مڑ کر کہا چاند تو میں توڑ دوں گا لیکن کیا کروں، تمہاری لاشیں بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا، تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم ایمان نہیں لاؤ، چاند تو ہم توڑ دیں گے۔ آمنہ کے چاند نے عرش کے چاند کو توڑ دیا، چاند یہ کہہ کے ٹوٹا قیامت تک عبداللہ کے چاند تو سلامت، تیری چاند نہیں سلامت۔ چاند سلامت، تیری روشنی سلامت۔ بدر کی لڑائی ختم ہوئی، سرکار پاتے تھے، لاشیں بکھری تھی بدر کے میدان میں، اپنے پشتوں کو منگایا، نماز پڑھی اور دفن کیا۔ آج
بھی بدر کے میدان میں اصحاب بدر کی قبریں ہیں، میں نے بھی زیارت کی ہے. جب دفن کر چکے، مسلمانوں کی قبر بنا چکے، ایک بار دوش پہ چادر سنبھال کر میدان کی طرف چلے. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، پیچھے پیچھے اصحاب بھی چلے، اور ایک بار رکے میدان جنگ میں اور رک کر کہا یہ سارے کافروں کی لاشوں کو گھسیٹ کر میرے پاس لاؤ، ان کی لاشیں لاؤ، لاؤ اس کی ابو جہل کی لاش بھی لاؤ. سب کی لاشیں کھینچ کھینچ کے سرکار کے قدموں کے پاس لائی گئی. کہ ان کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے بدر کے کنویں میں پھینکو. بدر کے گڑھے میں سب کی لاشیں ڈالی. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی تیر نما جسے ہلاتے جاتے. یہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہاتھ میں تیر پکڑا تھا. ایک تیر کے نشانے پر پوری لڑائی سرکار نے لڑوائی. یہ سرکار کا تیر بالکل نشانے پہ بیٹھا. اسی تیر سے اشارہ کر کے ایک ایک کافر کا نام لے کر پکارا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام نہ بھولنا، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، ایک ایک لفظ بخاری میں لکھے، گھبرا نہ جانا. فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. سنو، ہمارے خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا آج پورا کیا. تمہارے خداؤں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ کھڑے تھے، آگے بڑھے بخاری مسلم اور کہا یا رسول اللہ آپ ان کافروں سے اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے یہ سن رہے ہیں. کہا یہ تم سے بہتر میری آواز. جیسے یہ سن رہے ہیں. بتاؤ جہنم کا مزہ تم نے چکھا کہ نہیں چکھا؟ تو بخاری اور مسلم کے مطابق کافر بھی مر کر زندہ ہے، آواز سنتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے اور قبر میں لا. دعوت ذوالشیرہ نے خیمات ڈھائی تھی، گھر گھر سے لوگ نکل پڑے تھے اور اللہ کو ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن ابو طالب کے بھتیجے نے عربوں سے منوا کے چھوڑا. ایسا منوایا کہ اب توحید چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب توحید ایسی مانی کہ محمد کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کبھی تو کہو محمد رسول اللہ، کبھی تو کہو علی ولی اللہ. خوب یاد کرا دیا. نماز ایسی یاد کرائی کہ جان فدا نماز پڑھ. روزہ ایسے یاد کرایا کہ روزے پہ جان فدا. اب پتہ نہیں روزہ نام ہے سحری کا کہ افطاری کا، لیکن جان فدا. حج پہ جان فدا. اتنے ہار کہ ایئرپورٹ پہ چہرہ چھپ جائے. دین یاد کرا دیا، ایسا لگتا ہے کبھی کافر تھے ہی.
شان زندہ باد، اے فرزندان توحید زندہ باد۔ کیوں نہ میں اپنے سرکار کی مدح کروں؟ ارے اتنے ضدی عرب کسی کی بات نہیں مانتے تھے، ارے ایسے ضدی کہ اللہ کا چاند توڑوا دیا۔ ارے توڑ پھوڑ کب سے ہو رہی ہے؟ تم سلامت رہو۔ چاندنی چھن چھن کے آتی ہے، کبھی کبھی بیٹھ جاتے جا کے شاہراہ مکہ میں ایک درخت تھا چھتنار، جس کے سائے میں سلمان ایک فرش بچھا دیتے، سہیب رومی فرش بچھا دیتے، سب آ کے وہیں بیٹھ جاتے۔ اب کچھ سختی کم ہوئی تھی، اس لیے ذرا سکون ملا تھا، لیکن مکے سے باہر ہی بیٹھتے تھے، جانے کب پتھر آنے لگے، کب پتھر آنے لگے۔ وہ تو راستہ تھا، وہ راستہ جوڑتا تھا عراق کے راستے سے، سیدھے سندھ کو شاہراہ جاتی تھی، سندھ سے اتر پردیش کو جاتی تھی۔ مراد آباد میں اسٹیٹ دارالحکومت راجہ کنور سین کا تھا، رتن سین اسی شاہراہ پہ چل چکے تھے، اب پہنچ رہے تھے اس جگہ کہ مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے درخت سے آگے نکل گئے، کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر کہ دور سے پش سے آواز آئی، رتن سین میں یہاں ہوں۔ رتن سین میں یہاں ہوں۔ کس نے اس انجانے دیش میں ہم کو پکارا؟ کیا عرب دیش میں بھی لوگ ہمارا نام جانتے ہیں؟ گھوڑے واپس ہوئے، ساتھی واپس ہوئے، سامان بہت ساتھ تھا، گھوڑے سے اتر پڑے، مسند کے قریب آئے، کہا ہمیں کس نے پکارا؟ دوستوں نے اشارہ کیا کہ سرکار دو عالم نے تمہیں پکارا۔ اب جو رتن سین نے دیکھا، کاہے کو ایسا حسن دیکھا تھا، ہر مہینے چاند پانی میں دیکھتا تھا، آج 14ویں کا چاند دیکھ تو چاند کا حسن بھول گئے، چاند کا حسن بھول گیا۔ کہ آپ ہی پیغمبر ہیں؟ کہا کہ ہمارے راجہ نے آپ کو سلام کہا ہے، کنور سین نے۔ کہاں تمہارے راجہ نے جس نے پانی میں چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ رتن سین نے کہا آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ ایک بار ابو ذر کو آواز دی، کہا ابو ذر یہ ہمارے یہاں سفیر بن کے آیا، تم ادھر سفیر بن کے جاؤ۔ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، کہیں ابو ذر نہیں ملتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں گئے کہاں۔ ابو ذر ادھر تھے، رتن سین ادھر۔ رتن سین صحابیوں میں شامل اور سرکار کے راوی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ان سے ہے، لیکن انہیں سب کہتے تھے رتن بابا۔ اب کیا جاتے وہ دیش چھوڑ کے، ہجرت ہوئی سرکار کی تو مکے سے مدینے ساتھ ساتھ آ گئے، بس یہ دین پسند آ گیا رتن سین کو۔ بدر کی لڑائی ہوئی، رتن سین نے دیکھا، رپورٹ لکھ کر مہاراجہ کو بھیجی۔ بدر کی لڑائی کے بعد سرکار کے گھر میں شادی ہوئی، مدینے میں دھوم دھام ہوئی، علی دولہا بنے، سیدہ دلہن بن کر علی کے گھر بیاہ کر آئیں۔ رتن سین نے وہ شادی بھی دیکھی، شادی کا حال راجہ کو لکھ کر بھیجا، راجہ کتاب بناتا گیا۔ ارے مورخ صرف عرب میں نہیں ہوتا تھا، آل محمد کا ذکر اسی عہد میں ہندوستان پہنچ گیا اور اب تک پھیل گیا۔
آل محمد کا ذکر کسی راوی کا محتاج نہیں. رتن سین لکھتا جاتا ہے، تاریخ لکھ رہا تھا، پھر اس نے احد کی لڑائی دیکھی، علی کی ذوالفقار کو اترتے ہوئے دیکھا، اس نے حال لکھا اور ذوالفقار کا عکس بنا کر راجا کو بھیج دیا. اس نے اپنی تلوار پر وہ عکس چپکا لیا اور اس کے بعد احد کا انعام ملا علی کو کہ ایک بیٹا گود میں آیا. کہوں چاند کے گھر میں ایک چاند اترا، چاند کے گھر میں ایک چاند اترا. پھر خندق کی لڑائی ہوئی، رتن سین نے دیکھا، اور خندق کی لڑائی کے بعد دوسرا چاند اترا. اب رتن سین لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے سنسکرت میں، لکھ کر کتاب تومار کہتے ہیں کاغذ کے لپیٹنے کو. پہلے زمانے میں کافی لمبے لمبے کاغذ ہوتے تھے، انہیں گولا بنا کے ایک ٹین کے ڈبے میں یا گتے کے ڈبے میں رکھ دیتے تھے. جب اسے کھولتے تھے تو وہ کھلتا چلا جاتا تھا، اسے کہتے تھے تومار. وہ سب کچھ اس میں لکھتا جاتا تھا، ایک تومار بناتا جاتا تھا. محاورہ ہے اردو میں، تم نے تو اس بات کو تومار بنا دیا. یعنی ایک خط کھلا تو لمبا یہاں سے وہاں تک لمبائی میں کھلتا چلا گیا تومار کی شکل میں، اور وہ لکھتا ہے. اب وہ لکھتا ہے، اور جب وہ گیا ہندوستان تو مہاراجا کو وہ کتاب پیش کی. مہاراجا نے وصیت کی، رتن سین نے وصیت کی، جو اس کی اسٹیٹ تھی وہیں پر دونوں نے وصیت کی کہ ہم مر جائیں تو جلانا قبر بنا دیں. مراد آباد سے قریب کھاپڑی ایک جگہ ہے، وہیں دونوں کی قبریں ہیں، قبر پہ پتھر لگے ہیں. اب وہاں ایک مسجد بنی ہے جو کنور سین نے بنوائی تھی چاند کے معجزے کی یاد میں. یہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے. اسی مسجد کے صحن میں کنور سین کی بھی قبر ہے، رتن سین کی بھی قبر ہے، بادشاہ کی بھی اور راجا کی بھی. اور جو پتھر قبر پہ لگا ہے اس پر یہ قصہ لکھا ہے جو اب سنانے جا رہا ہوں. اور سنسکرت میں لکھا ہے، جو قبر پہ لکھا ہوا ہے، پتھر پہ کھودا ہوا، وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے. رتن سین کی قبر کے لوح پر قبر کی لوح پر اس پہ یہ لکھا ہے کہ رتن سین کہتا ہے ایک دن میں گھر سے جو نکلا تو مدینے میں خوشیاں تھیں، ہر مسلمان گلے مل رہے تھے اور پھول ایک دوسرے پہ لٹا رہے تھے. رات آئی تو چراغاں تھا. میں نے کہا کیا ہے؟ کیسی عید ہے؟ کہا عید تمہیں نہیں پتا، نبی کے یہاں نواسا ہوا ہے، نبی کے یہاں نواسا ہوا ہے، سب مبارکباد دینے جا رہے ہیں. رتن سین کہتا ہے میں بھی چلا. میں نے دیکھا اس دن بہت نبی خوش تھے اور گود میں بچے کو لیے تھے. سب کہہ رہے تھے بچے کا نام حسن رکھا ہے. لوگ جاتے سلامی دیتے اور مبارکباد. میرے ہندوستان کا طریقہ تھا کہ جب کبھی بچے کو دیکھنے جاؤ اور ولادت ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ. میں راجا کا وزیر تھا، میں سفیر تھا، میرے ملک کی بدنامی ہوتی کہ میں خالی ہاتھ جاتا. مجھے یاد آیا کہ جب میں ہندوستان سے چلا تھا میرے جیب میں 2 موتی پڑے ہیں. میں نے ہاتھ ڈالا تو وہ دونوں موتی تھے. میں نے اس میں سے ایک موتی نکالا اور اسے دھاگے میں پرویا. پھر میں نے جا کے سلامی دی، مبارکباد دی، اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ موتی اس بچے کے گلے میں پہنایا. رتن سین کہتے جیسے ہی میں نے وہ سفید سچا موتی بچے کے گلے میں پہنایا وہ موتی سبز ہو گیا. 1 سال کے بعد پھر ویسے ہی دھوم ہوئی. میں نے پوچھا کیسی خوشی؟ کا دوسرا نواسا ہوا ہے. میں جلدی سے پہنچا، جیب میں ایک موتی تھا، میں نے دھاگے میں پرویا. میں نے جا کے مبارکباد دی. بچے کا نام حسین رکھا گیا تھا. میں نے گلے میں وہ موتی پہنا دیا. جیسے ہی وہ موتی گلے میں ڈالا وہ موتی سرخ ہو گیا. یہ پورا واقعہ رتن سین نے لکھوا کر اپنے قبر کے لوح پہ لگوایا. ارے حسن حسین کے ذکر سے قبر اب تک جگمگا رہی ہے. ارے یہ ہندو کا حال ہے، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟
مسجد بنی ہے، اگر قبروں سے محبت نہیں تو راجہ مسجد بنوا گیا ہے۔ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے، اتفاق یہ ہے کہ میں نے ساری پہلی مسجدیں، لندن کی پہلی مسجد، ہر ملک کی پہلی مسجد میں نے دیکھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں ملا، اور اگر مسلمانوں نے کہیں لکھا ہو تو میری نظر سے نہیں گزرا کہ رتن سین نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نہیں۔ دین پھیلا، ابو ذر نے پھیلایا، ابو ذر نے پھیلایا۔ پرانے رشتے تھے، لوگ آنے جانے لگے۔ جب علی کی حکومت آئی تو وہاں کے لوگ آ کر کوفے میں آباد ہوئے، کچھ مراٹھے، کچھ راجپوت، کچھ جاٹ جنہیں عربی میں زت کہتے ہیں، زے توئے زت، عربی کی کتابوں میں لکھا ہے زت، ہندوستان سے آئے تجارت کرنے اور کوفے میں انہوں نے کالونیاں بنائی۔ کون کون سے ورق آپ نے تاریخ میں دفن کر دیے ہیں؟ پھیلاؤ دین کو، پھیلاؤ، کائنات کو اپناؤ، کائنات کو اپنا بناؤ، تبلیغ اپنی ہی